ان کو چندے دینا حرام ہے، میں نے پہلے بھی فتویٰ دیا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام ہے، ان سے گفتگو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اچھا سر، پھر ایک اور بات، جامعہ بنوریا والے جو ہیں کراچی والے، ان سے یہ جب پوچھا گیا ہے نا کہ کیا زین العابدین ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ان کا فتویٰ باقاعدہ موجود ہے، میں اس کا پرنٹ لے کے آیا ہوں، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ زین العابدین نام رکھنا صحیح ہے، تو انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ، زین کا معنی خوبصورتی ہے، اچھا ہے، اور عابدین کا معنی عبادت کرنے والا، عبادت گزار ہے، تو باقاعدہ ریفرنسز دے کے اس کے بعد آخر میں ان کی ایک لائن ہے کہ کہتے ہیں کہ زین العابدین نام رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، نام رکھ لینا چاہیے. میرا خیال ان سے تو وہی عقل مند نکلے جن کو یہ عقائد کے حوالے سے خرابیوں والا کہتے ہیں، یا تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی صاحب گزارش یہ ہے کہ طوطوں کے بادشاہ کی جو دماغی حالت وہ ہر لمحے نئے کروٹ میں ہوتی ہے. اچھا، ان کا چونکہ ایک پس منظر ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا جی. اب ان کے فتاووں میں موجود ہے، اور آج بھی وہ کتاب موجود ہے جس میں ان لوگوں کی تکفیر کی گئی ہے، صحیح، دیوبندیوں کی، اور آج بھی یہ ان کو کافر ہی سمجھتے ہیں. ان مومنوں سے تو وہ کافر اچھے ہیں. اللہ، حالانکہ ان کا مائنڈ سیٹ ذرا ان سے مختلف تھا، لیکن وہ چونکہ دیوبندی حضرات صاحبان علم ہیں، صحیح، اور صاحب مطالعہ ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، صحیح، ان سے تو کروڑوں گنا وہ دیانت دار ہیں، علمی دیانت رکھتے ہیں. یہ تو ان کا اپنا مزاج جو ہے وہ اس انداز کا ہے، ان کا اپنا مزاج وہ اس انداز کا ہے کہ کبھی کوئی کروٹ، کبھی کوئی کروٹ. یہ جو ان کو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو وہ کنڈے وغیرہ ہوا کرتے تھے نا، اس کی حمایت میں ان کی مباحث موجود ہیں کہ یہ جائز ہے، کرو، یہ خود کرتے تھے. اچھا، اب کسی نے ان کو گریس لگائی، انہوں نے عرس معاویہ بنانا شروع کر دیا. اب یہاں سے آپ کو ان طوطوں کے بادشاہ کی دماغی حالت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو ان لوگوں کے پر اعتماد کرنا یا ان سے چونکہ اب یہ طے کر چکے ہیں، اب جب سے انہوں نے اس سے معاویہ منانا شروع کیا ہے تب سے اللہ نے اپنی توفیق ان سے چھین لی ہے. تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ان سے پھر چکی ہیں. تب سے اہل بیت علیہ السلام کی جو فیوز و برکات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ رحمت الہی سے دور ہو چکے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ تمام امت مسلمہ نجات چاہتی ہے تو ان سے پہلے نجات چاہے. ان سے جتنی نفرت کریں گے خدا کی اتنی معرفت نصیب ہوگی. میں اس پر دلائل رکھتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک. تو اس واسطے ان کی یہ جو جوڑ توڑ ہے نا، ذہنی جوڑ توڑ، چونکہ ان کو چوری ملی ہے، ٹھیک، تو جو چوری دیتا ہے طوطا اسی کی زبان بولتا ہے. پھر ان کا یہ جو مفتی ہے نا، میں مجھے اس کی جو سوچ ہے نا، سمجھ ہے کہ اتنا بڑا ایک تنظیمی نیٹ ورک، وہاں پہ ان کا فتویٰ جو ہے نا وہ باقاعدہ آج میں نے دیکھا، اس کا پرنٹ لیا ہے باقاعدہ، میں نے موجود ہے. وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کے جو نام شمس الدین ہے، زین الدین ہے، محی الدین ہے، فخر الدین ہے، نصیر الدین ہے، سراج الدین ہے، نظام الدین ہے، قطب الدین، یہ نام خود ستائی اور تعلی والے علیحدہ یہ نام نہیں ہونے چاہیے. میں ایک چھوٹا ہونے کے ناطے میں ایک جسارت کرتا ہوں. دیکھیں ابن عربی کتنا بڑا نام ہے، نام ہی ان کا محی الدین ابن عربی ہے، اور خواجہ اجمیر معین الدین ہے، فرید الدین ہے، نظام الدین ہے، ٹھیک ہے، علیہم الرحمن. یہ سارے نام بزرگان دین کے اتنے زیادہ، اور نصیر الدین قبلہ، نصیر الدین گولڑوی صاحب، میں کرتا ہوں تو ان کو یہ نظر نہیں آیا؟ یہ جاہلوں کی پٹی ہے. طوطا طوطا ہی ہوتا ہے. اذکر اس کے اندر کوئی شعور ہوتا تو کسی ایسے کھاتے میں یہ طوطا آتا. صحیح، کہ اس کی جو اڑان ہے اس پر کوئی نہ کوئی مطلب ہے اچھے ریمارکس آتے دنیا کے اندر. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، الیاس قادری. ٹھیک. تو قادری کیوں کہتے ہیں؟ سلسلہ قادری سے وہ بستا ہے. سلسلہ قادری کا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور ان کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی محی الدین ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اس وجہ سے اب یہ غوث پاک کے فیض سے بھی بے فیض ہو گئے ہیں.
اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے نظریں پھیر لی ہیں. اب دنیا سے نفرت کر رہی ہے. ہر ذی شعور ان سے نفرت کرتا ہے, اور ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و احسان سے ان کا تعاقب کرے گے لوگ اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. چندے پھر دیتے جائیں ان کو؟ نہ ان کو چندے دینا حرام ہے. میں نے پہلے بھی فتویٰ دیا ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام ہے. ان سے گفتگو, کیونکہ یہ نفرت کرتے ہیں اہل بیت سے. اللہ. اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ رسول خدا سے نفرت کرتا ہے. جو رسول خدا سے نفرت کرتا ہے فرمان رسالت کے مطابق وہ خود خدا سے نفرت کرتا ہے. تو خدا سے نفرت کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ Like, comment, and subscribe.